اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ 8 تراویح بھی کچھ پڑھتے ہیں، کچھ 20 پڑھتے ہیں، اور میں بھی 8 پڑھتی رہی ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنی تراویح مجھے پڑھنی چاہیے، صحیح کون سی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہ مسئلہ عالم اسلام میں حساس بن چکا ہے اور یہ فرقہ واریت اور شدید تنازعات کا سبب بنتا ہے، اور اس بحث کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو نمازوں کے قریب ہی نہیں جاتے، تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ تعداد کے چکر میں پڑھنے کے بجائے اصل مقصد کی طرف متوجہ رہیں۔ جہاں تک اس کی کیفیت کی بات ہے تو اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی تھی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ادا کرتے تھے۔ آپ ان کے طول یعنی ان کی طوالت اور حسن یعنی عمدگی کے بارے میں نہ پوچھیں، پھر 4 رکعت ادا کرتے، آپ ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھیں، یعنی کتنا لمبا اور کتنا اچھا پڑھتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت ادا کرتے۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ وتر ادا کرنے سے پہلے سوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ یاد رہے کہ یہ فرض نماز کے علاوہ کی رکعات ہیں، اور اس میں یہ بھی اہم ہے کہ 2 کر کے پڑھنا بھی آیا ہے، اور 4 رکعات اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رات کی نماز 2 کر کے پڑھنا بھی افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا، اور اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعات کر کے بھی پڑھا۔ تو طریقے بھی 2 ہیں۔ اس طرح وتر کی تعداد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 وتر اور 1 وتر تاک تعداد میں 5 اور 7 مختلف آئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ وہ قیام اللیل کیسے کرے، تہجد کیسے پڑھے، تراویح کیسے ہو۔ رات کی نماز میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب تم میں سے کوئی ایک صبح ہونے کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اب آخر کرنا چاہ رہا ہے، تو اپنی نماز کے لیے 1 رکعت وتر ادا کر لے، یعنی آخر میں 1 وتر۔ اس مسئلے میں جو اہم چیز ہے جس کی ضرورت ہے وہ نوافل کی ادائیگی اور اس میں خشوع و خضوع کا اہتمام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات ادا کرتے تھے، اور یہ رکعات بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں، جو کہ رات کے اکثر حصے میں پڑھی جاتی تھیں، یعنی تقریباً رات ہی اس میں لگ جاتی۔ بلکہ جن راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز تراویح کی جماعت کروائی، اتنی لمبی کر دی تھی کہ صحابہ طلوع فجر سے صرف اتنا پہلے فارغ ہوئے کہ انہیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ ان کی سحری رہ ہی نہ جائے۔ تو لہٰذا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہی 11 رکعت ادا کی اور سنت پر عمل کیا تو یہ بہتر، اچھا اور مسنون ہے، اور جس نے قرات ہلکی کر کے رکعات زیادہ کر لیں تو اس نے بھی اچھا کیا، لیکن سنت پر عمل نہیں ہوا۔ لیکن اجازت ہے کہ 2 کر کے رکعات پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کی تعیین نہ کی۔ صحابی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ 2 رکعات پڑھتے جاؤ، اور آخر میں 1 وتر۔ بعض صحابہ سے 20 سے زیادہ رکعات کا آیا ہے، اور ایون 100 تک بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نفل نماز میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعات ادا کی تھیں تراویح کی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی بات جس طرح ہے اسی طرح سمجھیں اور عمل کریں، ان میں سے ہر ایک طریقے میں بھلائی ہے۔ اگلا سوال